رانا صاحب، اب آپ کی مسلم لیگ نون جو ہے اس کے 3 دڑے ہیں یا 6؟ چوہی صاحب، میں نے ہمیشہ آپ سے توقع کی ہے کہ آپ دوستی کو ترجیح دیں گے برادری کے اوپر، لیکن آپ جب شرارت کرتے ہیں تو مجھے پھر لگتا ہے کہ کوئی نہیں، برادری تہاڈی پارٹی سے ساڈا کوئی برادری والا پرومیننٹ رہا ہی نہیں. چلے. ہاں اچھا. بٹوین لائن میں نے بتایا کہ آپ ہمیشہ بڑے اچھے دوست ہیں، کیونکہ ہمارا کافی پرانا واسطہ ہے، بہت زبردست. لیکن یہ جو بات ہمسائے آپ نے بھی کی، ہیں. میں نے آپ کو بالکل ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ پارٹی کے متعلق کچھ امپریشن ہے یا پرسیپشن کریٹ کر دی گئی ہے، قائم کر دی گئی ہے، اس میں میڈیا کا خاصا ایک ہاتھ ہے یا رول ہے کہ جو پارٹی بڑی متحد ہے، یکجا ہے، یکجہتی کے ساتھ آگے جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے وہ قائد ہیں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پارٹی میں جو بھی فیصلے فائنل ان کے ہی ہوتے ہیں، کہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو اگر اس قسم کی شخصیت موجود ہو تو پھر دڑے، جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ دڑے نہیں ہو سکتے. البتہ رائے پارٹی میں مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ میڈیا ہے، چینل ہیں، لوگ جا کر کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جیسے یہ تاثر جاتا ہے. لیکن جو دڑے والی بات ہے وہ ہر پارٹی میں رائے مختلف ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کیونکہ وہ اس طرح ٹارگٹ نہیں ہے میڈیا کی طرف سے. پیپلز پارٹی میں بھی اعتزاز حسن صاحب کی گفتگو کریں، آپ خورشید شاہ صاحب سے بات کریں، تو کسی طریقے سے بھی آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اسی طرح تحریک انصاف میں تو خیر بہت سارے دڑے ہیں، بہت ساری آف دا ریکارڈ جو باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ایون سینئر لوگ جو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے آتے ہیں مختلف ایشوز پہ، لیجسلیشن کے حوالے سے یا کوئی اور ایشو ہو، اس میں چوہی صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جب وہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پرائیویٹ طور پہ، وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں پارٹی کے متعلق اور پارٹی قیادت کے متعلق. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر مسلم لیگ نون کے متعلق دینا کہ وہاں دڑے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب قائد ہیں. رانا تنویر حسین، میں نے کہا ہم ہمسائے بھی ہیں، یعنی ننگل اور مرید کے ہردو سولدہ کنہ کو فاصلہ ہے. یو انڈرسٹینڈ. بات یہ ہے کہ میں پہلا تو بڑا میں کیا تضاد آپ کا یہ ہے. جی کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ جند جان ہیں ہماری. مہربانی. پہلے مجھے یہ بتائیں، سب سے بڑا تضاد آپ کا یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب غلط یا صحیح نااہل ہو گئے 28 جولائی 2017، تو اس کے بعد ان کو سزائیں بھی ہو گئیں اور مریم نواز کو بھی سزائیں، تو آپ ان کو قیادت کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں پارٹی پر اور قوم پر؟ مجھے اس کا تو جواب آج تک آپ نے دیا نہیں ہے. دیکھیں، میں جیسا میں آپ کو پھر کلیئر یہ چیز کرتا ہوں جو آج کل چلی ہوئی ہے کہ وہ نااہل ہیں، ڈسکوالیفائی ہیں، وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتے نہ پارٹی کی اس طرح ڈیجیورو کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی سربراہی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ پارٹی کے ان کے متعلق یا پاکستان کے قانون کے مطابق وہ پارٹی کے صدر نہیں ہو سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری شخصیت دنیا میں ایسی ہیں جو ضروری نہیں کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آ کے کچھ الیکشن لڑیں یا پرائم منسٹر بنیں یا پارٹی کی وہ ڈیجیورو والی بات جو ہے وہ پوزیشن میں آ کے تو پارٹی کی سربراہی لیں. لیکن ایک ایسی پارٹی میں مثلا میں گاندھی کی مثال آپ کو دوں. گاندھی جب اس وقت کا ٹائم آپ دیکھیں تو نہرو پریکٹیکل پالیٹکس میں تھے، نہ وہ الیکٹرل پروسیس میں یا الیکٹرل پالیٹکس میں تھے، وہ پرائم منسٹر بنے. لیکن گاندھی جی صدر نہیں رہے کبھی بھی کانگریس کے، لیکن ان کا رانا صاحب آپ دیکھیں، رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ گاندھی کو کبھی بھی گاندھی صاحب کو کبھی بھی سزا نہیں ہوئی اور کبھی بھی وہ ڈسکوالیفائی قرار نہیں ہوئے، کبھی بھی ان پہ کرپشن کا دھبا نہیں تھا.
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہسٹوریکلی پریکٹیکلی گاندھی کی مثال اور نہرو کی مثال یہاں بنتی نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا کلچر ہے خاندانی سیاست کا، موروثی سیاست کا، ان کا ووٹ بینک ہے، اور اس اعتبار سے ڈیفیکٹو نواز شریف صاحب ہیں، ڈیجورے جو ہیں وہ نہیں بن سکتے۔ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ قیادت، کیونکہ ابھی تک ان پہ کسی قسم کی کوئی ان کو سزا نہیں ہوئی، کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن نہرو کی مثال تو فٹ نہیں بیٹھتی۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہاں یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب یہ کلچر نہیں تھا، ورنہ اگر اس وقت کلچر ہوتا تو گاندھی جی کو کئی دفعہ ڈس اوبیڈینس، جب تحریک تھی موومنٹ آف ڈس اوبیڈینس کی یا سول نافرمانی کی، تو اس وقت بھی بہت ساری ان کو کئی دفعہ اس طرح کی پوزیشن سے گزرنا پڑا۔ رانا صاحب وہ آزادی کی تحریک تھی، نہیں آزادی دیکھیں نا، یہی بات آزادی کی تحریکیں ہیں۔ اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی نواز شریف صاحب یا مریم صفدر صاحبہ کوئی آزادی کی تحریک چلا رہی ہیں، یا ایک وہ بیفور پارٹیشن والا معاملہ ہے، تو یہ مثال کچھ فٹ نہیں بیٹھتی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت یہ کلچر نہیں تھا کہ جو بھی پولیٹیکل مخالف ہو اس کو آپ لیبل کر دیں، کرپشن کے چارجز لگا دیں اور اس کو اس طرح کی سزائیں دلا دیں اور اس طرح کا ماحول ہو۔ اب اگر میں مثال دوں، وہ جو اقامہ پہ سزا ہوئی ہے پاناما سے ہم چلے تو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں نا، وہ لائف ڈسکوالیفیکیشن، تو اس کو میرا نہ دل سے آپ مانتے ہیں نہ کوئی دنیا میں اور کوئی بندہ مانتا ہے۔ تو یہ دوسری آپ نے موومنٹ کی بات، اس وقت چوہدری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک مکمل کرنے لگا ہوں۔ اس وقت سیکرٹ جو تھی یہ چیز تھی بڑی، ایک اس کی اہمیت ہے، ایک جو موومنٹ تھی آزادی کی۔ لیکن اس وقت جو ہماری پارٹی کی جدوجہد ہے وہ آئین کی بالادستی، اس کی پاسداری کے لیے یا شفاف الیکشن کے لیے، جو آئین میں دیے ہوئے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی بھی یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کرائیں اور انشور کریں۔ تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک موومنٹ تھی، آف کورس کہ اس کی میں جو پوزیشن حیثیت ہے وہ آپ کچھ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آج جو جدوجہد ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ وہ تحریک جو تھی، رانا صاحب چوہدری صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک چوہدری صاحب چھوٹا سا ایک پوچھ لوں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے بر صغیر پہ، بر صغیر پاک و ہند پہ انگریز قابض تھا غیر قانونی طور پہ جبرن، کوئی انسانی حقوق نہیں تھے، کوئی سیاسی حقوق نہیں تھے، کوئی آئین نہیں تھا، اور کالا قانون، کالا جنگل یہ تھا۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کو سزا ملی ہے، آزاد عدلیہ نے دی ہے، اور وہی آزاد عدلیہ ضمانتوں پہ بھی رہا کر رہی ہے، اس سے ریلیف بھی مل رہے ہیں۔ آپ نے بات کی پاناما کی اور اقامہ کی۔ کیا اقامہ کا وجود نہیں تھا؟ کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے رانا صاحب کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو اور 22 کروڑ عوام اس کو اپنا لیڈر مانتے ہوں، اور وہ ایک انتہائی چھوٹے سے ملک میں ایک اقامہ لے کے مینیجر کا بیٹھا ہو اور وہاں پہ اپنے مراعات لینے کے لیے یا کچھ بھی وہاں پہ وہ اقامہ لے کے بیٹھا ہو، ورک ویزے کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہا ہو؟ کیا یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ دنیا بھر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ دوسری بات، جو نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ تو فوراً سزا ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ نے اس وقت اس کی ڈومین میں تھا، اور سپریم کورٹ کے جب سامنے وہ پیپر رکھے گئے تو پاناما میں بھی ان کو سزا ہوئی ہے کرپشن کے الزام میں، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ مفرور ہیں، اس وقت وہ مطلوب ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاناما اور اقامہ کو آپ الگ الگ کریں۔ اقامہ میں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اگر اقامہ نکال بھی تھے تو اس وقت بھی سزا یافتہ ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ احتساب عدالت نے دی ہے سزا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ہے، وہ نہیں آ رہے۔ میں صابر شاکر صاحب، مجھے بڑے آپ محترم ہیں، مجھے آپ کے خیالات، اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کے متعلق خیالات کا پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ضرور چیزوں کو آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ کبھی اس سچویشن میں آئیں کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے اور آپ کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی جائے، اس طرح کے ان کے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹس نہ ہوں
تو کسی چیز میں وہ بھی اپنے بیٹے کی اگر کوئی کمپنی ہے تو اس میں ایک کوئی اپنے ٹریولنگ کے لیے کوئی ایک چیز فیسلٹی کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. لیکن میں یہاں بتاتا ہوں جس عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اور بھی لوگوں کے اقامہ تھے. ہمارے ایک دوست کے پاس بھی اقامہ تھا اور ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا اسی طرح ہی، لیکن فائنلی ان کو اجازت دی گئی کہ آپ جا کے الیکشن لڑیں، اور وہ الیکشن لڑ کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، میرے بہترین دوست ہیں. تو یہ آپ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے یہ سارا، تو اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے سوال کرنا ہے یار، آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں. اس پہ بھی ذرا کسی وقت ٹھنڈے دل سے غور کریں. جی چودھری صاحب. رانا صاحب آپ کی آپ تو کہتے ہیں کوئی دڑا نہیں، میں بھی مان لیتا ہوں کوئی دڑا نہیں ہے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ رانا تنویر سمیت پارٹی کی 2 درجن کے قریب سینئر لیڈرشپ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 2023 یا اس سے پہلے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اگر شہباز شریف کی اور اس وقت جو پارٹی کی ڈی جورو اور ڈیفیکٹو قیادت ہے ان کی پالیسی پوسچر اور اس ایجنڈے پر اگر پارٹی چلتی ہے تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ یا برابری کا میدان مل سکتا ہے. یہ جیتے یا ہارے یہ عوام کا فیصلہ ہوگا جو آخری ہوگا. اور دوسرے وہ ہیں وہ بجائے آپ کے مخالفوں سے لڑانے کے، یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے، پیپلز پارٹی اور زرداری کا مقابلہ کرنے کے، مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوج اور عدلیہ اور ریاستی عدالتوں سے لڑا دیا جائے. یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ میں اس کا جواب چاہتا ہوں. اور آپ نے 1-2 دفعہ اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ہمیں معروضی اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر پالیسی بنانی چاہیے اور چلانی چاہیے. دیکھیں جو چودھری صاحب آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے خود ہی کر دی کہ ملے گا لیول پلے جو فیلڈ ہے وہ ملے گا آپ کو تب اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی تھوڑی سی اس طرف اشارتاً باتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ ایک شفاف الیکشن ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، وہ ملنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، ہمارا کوئی اور پارٹی میں دڑے بندی ہے یا ہم نے خدمت نہیں کی، یہ بہتر لوگ خدمت کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی نے کی ہے یا پی ٹی آئی نے خدمت کی ہے، تو اس میں لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. ہم آج بھی کہتے ہیں آپ صاف شفاف الیکشن کرا دیں اور اسی حال میں آپ دیکھ لیں گے رزلٹ کیا آتا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ میرے متعلق بات میں بتاؤں کہ جی میرا ایک خیال ہے کہ الیکٹرل جو پروسیس ہے وہ اب ٹائم آنے والا ہے، تو ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، اس کی طرف ہی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور تیاری کرنی. پارٹی کو مضبوط کریں، پارٹی کی تنظیم سازی مضبوط کریں. جس طرح پرائم نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں میں ڈویژنل کنونشن بھی کی ہیں اور ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ یونین کونسل کی سطح پہ تنظیم کو مضبوط کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ جو چیلنجز ہیں ہمیں ان کے لیے ہمیں تنظیم کو مضبوط کرنا ہے. موبلائز کریں، آپ جائیں عوام میں اور عوام کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے، پرفارم کیا ہے، ہم نے کیا ڈلیور کیا تھا پچھلے 10 سالوں میں. تو یہ ساری چیزیں وہ بھی دونوں چیزیں ہیں. ایک صاف شفاف الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں، دوسرا الیکشن کے لیے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ آپ کی درست ٹھیک بات ہے، کیونکہ ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ کچھ اپنا ویژن یا اپنا پروگرام امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو تبھی ہے نا کہ ہم الیکشن جیت کے آئیں اور ایک اچھی حکمرانی دیں، پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان لوگوں کو ریلیف ملے. تو یہ چیزیں ساری ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہیں، ایک جمہوری پارٹی ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہماری طرف سے توقع رکھیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی جدوجہد کو منتقی جام تک پہنچائیں گے اللہ کے فضل سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।